قرآن کریم میں بہت کم ایسا آیا ہے کہ کسی نبی یا کسی قوم کا ذکر جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر اللہ وحدہ لا شریک نے کیا ہو۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی کو بات سمجھانے کے لیے اگر ایک ہی دفعہ ایک بات کو ایک جگہ بیان کر دیا جائے تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ یہ میرے بھائی نے جو سوال کیا یہ سمجھتا ہے قرآن مجید کو ایک تصنیف کتاب کا یہی ہوتا ہے کہ اگر ذکر کرنا آدم علیہ السلام کا البدایہ نے ایک جگہ بیان کر دو سارا ختم ہو جائے قصہ۔ قرآن ایسی کتاب نہیں، نہ اس طرح کی اللہ نے بنائی۔ یہ سمجھیے یہ لیکچر ہے، خطبہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ ساری بات عالم بیان کرے، جتنا ٹکڑا اس کی تقریر سے مناسبت رکھتا ہے، جو موضوع اس نے شروع کیا جتنا حصہ آئے گا حضرت عمر کا حضرت علی کا اتنا وہ بیان کرے گا، دوسری تقریر میں دوسرا ٹکڑا ہوگا، کبھی یہی ٹکڑا کسی اور تقریر میں پھر دہرانا پڑے گا۔ مگر یہ جو ہے کہ ساری بات یہ تاریخوں میں ہوتی، قرآن پاک تقریروں کی شکل میں اترا ہے کہ رسول اللہ پر خطبہ نازل ہوتا تھا، ضرورت کے مطابقات مجمع کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہاں یہ مطالبہ کرنا کہ ساری بات ایک جگہ، یہ آپ کتابیں جو ہیں دوسری بات دیکھتے ہیں، یہ قرآن کا بیان جو ہے یہ تقریری ہے، تحریری نہیں، خطاب ہے کہ مجمع میں لیکچر ہو رہا ہے، جتنا وقت کے مطابق مناسب ہوتا ہے ایسا اتنا بیان کر لیے گا۔ اب جو بعد میں سمجھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ ٹکڑے بکھرے ہیں اگر وہ سارا ایک بار پڑھنا چاہتا ہے تو علماء نے لکھ بھی دیے، قصص الانبیاء، قصص القرآن، البدایہ اکٹھے کر لی، وہ اپنا شوق وہاں پورا کرے۔ تقریر میں کیا مذاق ہے کہ میں حضرت عمر کی پیدائش سے لے کر سارا بیان کرتا رہوں اور تاریخ پر لیکچر دے رہا ہوں، وہاں تو بیان ہو رہا تقویٰ کا۔ کوئی بات آ گئی کہ حکومت کے باوجود درویش تھے، ٹکڑا سنا دوں گا پھٹے کپڑے، وہاں جنم سے لے کر آخر تک سناؤ، اہم کیا آپ لوگ قرآن کے بارے میں سمجھ لیں یہ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، یہ تقریریں ہیں جو مختلف موقع پر نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، جیسے حالات تحریک اسلامی کے تھے، کوئی مخالفت کر رہے ہیں، کوئی ساتھی گھبرا رہے ہیں، ضرورت کے مطابق اتنا ٹکڑا کسی نبی کا بیان کر دیا۔ یہ بات ذہن میں رہے تو کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ بار بار کیوں دہرائی گئی بات، کہیں کوئی ٹکڑا کہیں تو جو تقریروں سے واقف جانتے ہیں کہ جب لیکچر دیے جاتے ہیں اور ایسے بیان ہوتے ہیں خطبے، وہاں مناسب ٹکڑا بیان ہوتا ہے، سارے نہیں بیان ہوتے۔ کبھی بعد کی بات میں آج کی تقریر میں کر دوں گا، اگلے خطبے میں اس سے پہلے کی ہوگی، وہ مناسب بات ہے نا، وہاں وہی آئے۔ جو لوگ نہیں سمجھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے کوئی کتاب لکھنے بیٹھا تھا اللہ، ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ ایک جگہ مسئلے بیان کر رہا نمازوں کی، جیسے کہ بعد میں کتابیں بنی، یہ ایسی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ خراب ہو گیا جی مولانا، قرآن کریم ہی کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ بھائی کا سوال پورا پڑھتا ہوں پھر بات واضح ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو جو ترتیب اس دور کے اندر حاصل ہے، میرے ناقص خیال کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو صورتیں آپ کے ابتدائی دور میں اتری ہیں وہ قرآن کے شروع میں ہونی چاہیے تھی، جو آخر میں نازل ہوئی وہ آخر میں درج ہونی چاہیے تھی، مگر قرآن کریم کی ترتیب بقول ان کے بالکل برعکس ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے ایسا کیا گیا ہے اور یہ ترتیب رکھی گئی ہے اور اس میں کوئی خاص حکمت ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ جو قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ہے یہ کسی نے بعد میں نہیں دی، نہ کسی صحابی کا اس میں کوئی دخل ہے، یہ خود اللہ کے رسول نے یہ ترتیب دی ہے۔ آپ کی بھی اپنی مرضی اس میں شامل نہیں، جبریل امین علیہ السلام اسی وقت بتا دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں رکھنے، کبھی تو مکمل ہی صورت ہوتی تھی، کبھی ٹکڑے ہوتے تو بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں آیت کے ساتھ اس کو، بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا تھا انا علینا جمع ہوا قرآن، آپ فکر مانگنا اور رسول کے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بولنے نہیں دیں گے، ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اس کو اکٹھا کروائیں اور اس کو پڑھوا دیں۔ فیضا قرآن فتبع قرآن، جب پڑھوا دیں گے تو پیچھے پیچھے پھر آپ اسی طرح پڑھیں۔ اس لیے ہر رمضان شریف میں بالکل ترتیب کے ساتھ جو اللہ نے دے دی ہوتی تھی، جبریل علیہ السلام آتے تھے، وہ پڑھ کر سارا سناتے تھے، پھر حضور بھی دہراتے تھے، اس کو عرض کہتے ہیں، پیش کرتے تھے ایک دوسرے پر۔ اور آخری سال جب اطلاع دے دی گئی کہ آپ کا آخری رمضان ہے، 2 مرتبہ انہوں نے بھی پورا دہرایا، حضور نے بھی پورا دہرایا۔ اس لیے یہ ترتیب وہی کے مطابق، اور یہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ میں تھا، جس طرح اللہ کے پاس تھا لکھا ہوا یہ ہوا ہے۔ باقی جو ٹکڑے اترتے رہے ضرورت کے مطابق وہ میں نے بیان کر دی کہ یہاں جہاد میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے، وہاں ضرورت پڑی وہ ٹکڑا اترا۔ اب کتاب جب بننی تھی وہی ترتیب، یہ بچے میرے خطبے مرتب کرے ہیں، پابند کیا تھا کہ جو جس ڈیٹ کے حساب سے میں نے خطبے دیے اس طرح لکھو،
یہ کہ مولانا پاگل ہیں وہ تو ضرورت کے مطابق آپ نے خطبے دیے، اب ہم کتاب بنا رہے ہیں، اب توحید کے اقدام کریں گے، دوسرے رسالے کی بالکل عقل کی بات، تو جو کہتے ہیں اسی طرح رکھتے عقل کے اندر وہ نہیں بات ٹھیک۔ جب قیامت تک کے لیے کتاب بننی تھی، ڈیٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کب اس رقم، پھر ترتیب، اور ترتیب ایسی ہے کہ عام لوگ جو نا چونکہ علم نہیں رکھتے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ آتے ہیں کہ پہلے کہ اگر سمجھ جائیں، اور کم از کم مولانا اسرائیل صاحب کی تدبر قرآن پڑھیں، ان کے استاد پر اللہ نے یہ راز کھولا کہ یہ کیوں ہے کہ 7 حصے ہیں قرآن کی، اور ہر حصہ مکی سورہ سے شروع ہوتا ہے، پہلے مکی میں جو شروع ہو جیسے سورہ فاتحہ، آگے 4 صورتیں جو مدنی، یہ ایک چیپٹر، پھر دوسرا شروع ہوتا سورہ الانعام، آراف مکی ہے، آگے انفال، توبہ مدنی، دوسرا چیپٹر ختم ہو، اور ہر چیپٹر جو ہے اشارہ کر رہا ہوں، اور میری بے اندازہ دعا ہے مولانا حمید الدین کے لیے کہ یہ خزانہ جو ہے یہ اللہ نے ان کے لیے دروازہ کھولا، ورنہ علماء یہی سمجھتے تھے کہ یوں ہی آپ نے کر دیا، کیا 7 الگ الگ گروپ ہے، مکی سے شروع ہوتے ہیں، وہ مضمون چلتا جاتا، مدنیوں پر وہ ختم ہوتا، اور ایسا ہے کہ ہر جگہ ایک مضمون غالب ہے، باقی بھی آتے ہیں زمین، مگر کسی حصے میں صرف توحید پر زور ہے، باقی اس کے ساتھ ضمن آگے کہیں رسالت ثابت کی جا رہی کہ رسول آئے، لوگوں نے مخالفت کی، کیا انجام ہوا؟ تو یہ 7 گروپ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہم نے آپ کو 7 مثانی دی، اور ہم کہتے ہیں دہرائی ہوئی، اور وہ سورہ فاتحہ ہی ہے، حدیث میں آ گیا، چلو اس لحاظ سے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہم کہہ دیں، ورنہ انہوں نے کہا نہیں وہ 7 جو ہے نا سب من المثانی، وہ یہ 7 گروپ ہے قرآن میں، 7 گروپ، اسی کو قرآن عظیم کا کہ 7 گروپ آپ کو دی ہے جو قرآن عظیم ہے، اور مثانی کیا، وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں دہرائی ہوئی، وہ کہتے ہیں کس عربی میں دہرائی ہوئی، زیادہ علماء یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی مانتے آئے نا کہ مسئلہ کا میں نے دہرائی، وہ کہتے ہیں کب ہے دہرائی، وہ مسلیون ہوتا ہے شد سے، مسلیون یہ مسئلہ ہے، جوڑا وہ کہتے ہیں جوڑا اس لیے ہے کہ ایک صورت میں ایک حصہ دوسری صورت اس کو مکمل کرے، جو ہے نا جوڑے، بقرہ میں بات شروع ہوئی، الف لام میم اس کا نام رکھا، یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں مقطعات کو راز ہے، وہ کہتے ہیں کیا راز ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بات اتارتا جو پتہ ہی نہیں، حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں حضور کو بھی نہیں پتا تھا اللہ تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں حضور کو پتا تھا، عام وہ کہتے ہیں لوگ چیخ رہا اپنے مسلمان بھی اور کافر کہ کیا کلام ہے جس کو کوئی بھی نہیں سمجھتا، تو پاگل ہے دیوانہ، تو کچھ نہیں تھی بات صورتوں کے نام تھے، جیسے اور طریقہ نام رکھنے کا، ہمارے یہاں بھی لوگ جانتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام کاف ہے، اب کاف رکھا ہوا اس کا نام کیا نام ہے پہاڑ کا، اور مانا کیا ہم کہتے ہیں یہ سورت کون سی ہے، یاسین، یہ کیا ہے کہا نام دیتے، حضور نے بھی کہا کہ یاسین پڑھو، نام ہے میز رکھ لیا، اس کو گھوڑا کہہ دیا، اس کی اور کیا کہی، اسی لیے کہتے ہیں جہاں یہ سورت شروع ہوتی ہے شروع میں جیسے سبق کا اوپر عنوان ہوتا ہے کہ قائد اعظم یا پاکستان، بات شروع ہونے سے پہلے اللہ کہتا حاضر الف لام میم کہ یہ سورت الف لام میم شروع ہو رہی، نام لے دیا اس کا، ہم بولتے ہیں سارے بچے بیٹھے کہ یہ پرچہ الف ہے، یہ پرچہ بے ہے، اب الف بے کے اور کیا کرنا ہے، پرچے کا نام رکھ دیا، پہلا الف ہے دوسرا بے، اور یہ بھی بات انہوں نے کہی، کوئی کہے گا کہ کئیوں صورتوں کے نام ایک ہی، شروع کی 2 صورتیں بھی الف لام میم ہے، آگے جا کر بھی جو ہے سورہ لقمان وغیرہ الف لام میم، انہوں نے کہا جو میری بات پلے باندھے گا جب دیکھے گا نا بے شک 100 صورت کے بعد آئے بات وہی ہوگی، جیسے ہم سبق لکھتے نا قائد اعظم ایک، پھر کئی سبق انگریزی کے ختم ہو کر پھر قائد اعظم نمبر 2، الف لام میم جو ہوگی ایک ہی بات چلے گی، جو الف لام راہ ہوگی، بڑی باتیں ان پر اللہ نے کھولی، مگر افسوس ہے کہ لوگ دشمنی میں اندھے ہو جاتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے پھرائی کیا کہہ رہا تھا پڑھو، اور میں نے کئی بریلوی عالموں سے سنا جنہوں نے پڑھی کہ اب کسی کا سکہ نہیں دنیا میں چلے گا سوائے سلائی کے، موجودی بھی رہ گیا، اور سارے قرآن کی کنجی اس کو ہاتھ آئی کہ یہ 7 گروپ کس طرح ہے، مدنی مکی سے مدنی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لکھ دیتے نا درمیان میں کہ یہ مکی آ گئی پھر مدنی، وہ کہتے ہیں بناوٹی باتیں، یہ آپ نے خود کری ہے، کہاں اللہ رسول نے لکھا مکی مدنی، جو گر بتایا میں نے کہ مکی سے شروع ہوگا آخر اس گروپ کا مدنی پر ہوگا، وہ مدنی صورتیں ہوں گی، اور اس گروپ میں ایک ہی بات نہ آگے سے آگے بڑھتی ہے، بڑی بات، مسئلہ انہوں نے کہا ڈبل کو کہتے ہیں دوہرا، اس لیے ایک جو ہے نا صورت اور دوسری صورت کا دوسرا حصہ ہے،
اس کو مکمل کر دیا. یہ بات قرآن مجید کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کی. قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا کہ یہ رسول نے اللہ کے اشارے سے کس طرح اس کو اکٹھا کی. ٹھیک. جی مولانا